میرے بلوچ نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ کے قوم پرست ایک بلوچی قوم اور اس کے لیے ایک الگ ریاست کی بات کرتے ہیں۔ قرآن شریف میں قوم یا قبیلے کے نام سے ایک الگ ریاست کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ میرے نوجوانوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ میری بات پہ مت جاؤ، آپ خود قرآن شریف اٹھا کے دیکھ لو۔ اگر آپ قرآن شریف پڑھنے اور سمجھنے سے قاصر ہو تو کسی عالم دین سے پوچھ لو۔ اگر آپ کمپیوٹر میں مہارت رکھتے ہو تو انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لو، گوگل کر کے دیکھ لو۔ میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، قرآن شریف میں، اسلامی تعلیمات میں قوم یا قبیلے کے نام سے ایک الگ ریاست کا قطعاً کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو ایک مغربی فلسفہ تھا جس نے 19ویں صدی عیسوی کے آخر میں جنم لیا یورپ میں۔ یہ ایک یورپین فلسفہ ہے جسے نیشن سٹیٹ کا نام دیا گیا۔ نیشن سٹیٹ، اسی نیشن سٹیٹ کے نام سے سلطنت عثمانیہ کو توڑا گیا اور اس میں سے کئی عربی ممالک بنائے گئے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں بنا دی گئیں جن کا اپنا کوئی وزن نہیں تھا۔ یہ سب ریاستیں مرہون منت تھیں ان لوگوں کی جنہوں نے ان کو بنایا تھا۔ ان کا ساتھ انگریزوں نے دیا تھا، انگریزوں نے ہی انہیں اکسایا تھا سلطنت عثمانیہ کے خلاف، اور اس طرح اپنے وقت کی ایک بہت بڑی سلطنت اسلامیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس کا نتیجہ آج آپ دیکھ رہے ہو۔ فلسطین میں معصوم مسلمان فلسطینی بچوں کا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، اسے کوئی روک نہیں پا رہا۔ یہ جتنے عربی ممالک سلطنت عثمانیہ کو توڑ کر بنائے گئے تھے، ان میں سے کسی ایک نے آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اپنا ایمبیسڈر واپس نہیں بلایا، کسی نے آئل بائیکاٹ نہیں کیا، کسی نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ ہم اسرائیل کو اپنی ایئر سپیس سے گزرنے نہیں دیں گے۔ اگر ان تین باتوں میں ایک بات پر بھی عمل ہو جاتا تو یہ منحوس ریاست، صہیونی ریاست گھٹنے ٹیک دیتی۔ یہ اتنا ظلم، اتنا تشدد کبھی نہ کر پاتی، لیکن نہیں ہوا۔ یہ نہیں کریں گے اس طرح، اس لیے کہ ان کا وجود ہی ان کا مرہون منت ہے۔ انہوں نے ہی ان کے بادشاہ اور صدور بنائے تھے، جہاں بادشاہت نہیں چلی وہاں صدر بنائے گئے تھے۔ میرے نوجوانوں، آنکھیں کھولو، ذرا ہوش میں آؤ۔ آپ بھی کیا اسی راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ بلوچستان میں آپ کے قوم پرست پہاڑوں پہ جا بیٹھے ہیں، جنگلوں میں چھپے بیٹھے ہیں، انہوں نے ہاتھوں میں بندوقیں لے رکھی ہیں، ان کے ہاتھ بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ کے قوم پرستوں نے بے گناہ مسلمان مزدوروں کا خون کیا جو پنجاب سے آئے تھے۔ انہوں نے چین سے آنے والے مہمان مزدوروں کا خون کیا۔ ان ظالموں نے آپ کے علاقے سے گزر کر جانے والے، زیارتوں پہ جانے والے، ایران اور عراق جانے والے آپ کے مسلمان بھائیوں کا قتل کیا، بے گناہوں کا قتل کیا۔ میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، اسلام میں تو ایک بے گناہ کا قتل پوری انسانیت کا قتل بتایا گیا۔ پھر یہ آپ کے لیے رہبر ہیں، یہ لوگ، یہ آپ کے لیے کیا، یہ آپ کے لیے انہیں آپ لیڈر بناؤ گے، لیڈر سمجھو گے؟ ان لوگوں کو آپ بیک اپ کرو گے؟ آپ اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ میرے بلوچ نوجوانوں، میرے بہنوں، میرے بھائیوں، آپ اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ یہ صراط المستقیم نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ خدا کے لیے اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ کے لیے اس وقت
ایک بہت عمدہ مثال ہے پاکستان میں۔ عمران خان اور اس کی پی ٹی آئی کو دیکھ لو، ان پہ کتنا تشدد ہوا، کتنے ورکرز ان کے شہید کر دیے گئے، اور کتنے ہی ان میں سے ابھی تک قید و بند میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان پہ غیر انسانی رویہ اور تشدد کا وہ شکار ہوئے، لیکن ان میں سے تو کسی نے الگ ریاست کا نعرہ نہیں لگایا۔ آپ ذرا ہوش سنبھالو، خدا کے لیے ہوش سنبھالو۔ جس راستے پہ آپ چل رہے ہو وہ غلط ہے، وہ صراط المستقیم نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ ان لوگوں کو پہچانو جنہوں نے آپ کو اس راستے پہ لگا رکھا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا تھا، یہ وہی قوتیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے تھے 1971 میں۔ 1947 میں پاکستان پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک امید اور ایک قوم بن کے سامنے آیا، لیکن مسلمان دشمن قوتوں کو یہ گوارا نہیں تھا۔ 1971 میں انہوں نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اب آپ اس کے اور ٹکڑے کرنا چاہتے ہو۔ مت بھولو، آپ کا بھی کل کو یہی حال ہو سکتا ہے جو آج محکوم قوموں کا ہو رہا ہے۔ اس راستے سے خدا کے لیے ہٹ جاؤ۔ یہ جو مغرب کے فلسفے ہیں وہ صرف مغرب کے ہی کام آتے ہیں۔ جس فلسفے کا، جس نیشن اسٹیٹ کا آپ سہارا لے رہے ہو، اس کو ہمیشہ مسلمانوں کو توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا، جوڑنے کے لیے نہیں۔ پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے سلطنت عثمانیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور اب آپ بھی اس کا سہارا لے رہے ہو۔ خدا کے لیے ہوش سنبھالو، اس راستے سے ہٹ جاؤ۔ اور آپ کے جو قوم پرست اس راستے پہ لگے ہوئے ہیں وہ تو نہیں ہٹیں گے، آپ ان کو اس معاشرے میں الگ کر دو، آپ ان کو اپنے معاشرے میں بالکل الگ کر دو۔ یہ آپ کے لیے مشعل راہ نہیں ہیں، یہ لوگ، ان کے پیچھے مت جاؤ، ان کو اپنی صفوں سے ان کو نکال دو۔ یہ اسلام دشمن قوتیں ہیں، انہیں تو ان کی جیبیں تو بھری جا رہی ہیں، ان کی دکان چلی ہوئی ہے، یہ اس چور بازاری سے نہیں ہٹیں گے۔ آپ ان کو اپنی صفوں سے نکال دو، آپ انہیں ایک مثال بن کے دکھاؤ۔ آپ کے لیے وہ مثال پی ٹی آئی نے، عمران خان نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آپ ان لوگوں کو جوائن کرو۔ آپ کی حقیقی اسٹرگل ایک عوامی حکومت کے لیے ہونی چاہیے۔ پاکستان ریاست پر مسلط اس وقت جو ٹولہ ہے وہ بھی انہی لوگوں نے اس کو مسلط کر رکھا ہے۔ سارے حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پاکستان کی حکومت امریکہ سے بن کر اپروو ہو کر آتی ہے۔ یہ سب چور اچکے امریکہ کے ایجنٹ ہم پہ مسلط ہیں، ان کو اپنی صفوں سے نکال دو۔ خدا کے لیے ان کو اپنی صفوں سے نکال دو، ایک عوامی حکومت کے لیے تقویٰ کرو جو عوام کی نمائندگی کرے، جو آپ کی نمائندگی کرے۔ آپ ان کو ووٹ دو، آپ ان کو حکومت میں لاؤ۔ یہ خون خرابہ جو راستہ ہے یہ سراسر غلط ہے۔ آپ کے ہاتھ خون سے رگے ہوئے ہیں۔ آپ نے بے گناہ مسلمانوں کا خون کر رکھا ہے جو مزدوری کے لیے یہاں آتے تھے پنجاب سے۔ آپ نے بے گناہ مہمان مزدوروں کا خون کیا جو چائنا سے آئے تھے۔ آپ نے بے گناہ مسلمانوں کا خون کیا جو زیارت کے لیے ایران اور عراق جاتے تھے۔ کیا آپ صراط المستقیم پہ ہو؟ قطعاً نہیں، بالکل نہیں۔ اسلام میں قوم اور قبیلے کا ذکر فقط آپ کی پہچان کے لیے ہے، آپ کے تعارف کے لیے ہے۔ اس کا قومیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً کسی قومیت سے اور قومیت پہ بے جا فخر کرنے سے اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔
سوشل میڈیا میں آپ کے قوم پرست بڑے شوق سے لکھتے ہیں پراؤڈ ٹو بی اے بلوچ، فیئر اللہ اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ، دیر از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف۔ یہ 15 صدیوں پہلے یہ پرائیڈ ختم کر دیا گیا تھا۔ آپ کا ایک ہی پرائیڈ ہے، وہ آپ مسلمان ہیں، آپ کی قومیت کی بنیاد ہی اسلام ہے، آپ کو ایک نیشن کہا گیا ہے، اور آپ دوسری قوموں کے خلاف نفرت پھیلاتے ہو، ان کا خون کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ آپ صراط المستقیم پہ ہو۔ قطعاً نہیں میرے بلوچ نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، جو لوگ BLA کے غلط رستے پہ چل رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، جو لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ آپ اس رستے سے ہٹ جاؤ، اپنی آخرت خراب مت کرو۔ آپ اس دنیا میں بھی آپ کا حساب ہو سکتا ہے، آخرت میں تو آپ کا حساب ہوگا ہی۔ آپ کبھی آپ سرخرو نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پہ نہیں چل رہے۔ آپ قاتل ہو، آپ کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے ہیں، مسلمان بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ کے سوشل میڈیا میں ہندی بلوچی بھائی بھائی کے نعرے لگتے ہیں، آپ ذرا ہوش سنبھالو۔ یہ وہی ہندی بھائی ہیں آپ کے جو ہر روز وہاں پہ بے گناہ مسلمانوں کی موب لنچنگ ہوتی ہے، وہاں مسلمانوں کی مسجدیں ڈیمولش کی جاتی ہیں، وہاں بے گناہ مسلمانوں کے کاروبار، ان کے گھر بار جلائے جاتے ہیں۔ آپ ان کو بھائی کہتے ہو، آپ اپنے بلوچ ہونے پہ فخر کرتے ہو، آپ اسلام کے دائرے سے ہٹ چکے ہو۔ واپس آ جاؤ، خدا کے لیے واپس آ جاؤ، ہوش سنبھالو، صراط المستقیم پہ آؤ، اس گمراہی کو چھوڑ دو، اس رستے کو چھوڑ دو خدا کے لیے۔ یہ رستہ آپ کی آخرت کے لیے، یہ رستہ بہت برا ہے، اس رستے سے ہٹ جاؤ۔